اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ سورہ فجر مکی ہے، موجودہ ترتیب میں 89 ہے اور نزول میں 10 نمبر پر ہے، 1 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اوقات کی تقسیم اور اوقات کے اقسام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بڑے محترم بنائے ہیں، ان میں ایک وقت الصباح بھی ہے جس سے وقت الفجر کہتے ہیں۔ آیا یہ مطلق صباح ہے جس سے ہر مومن اور مسلم کا واسطہ ہے، اور تمام نمازوں میں تفصیلی نماز وقت صباح میں فرض ہے، جس میں جہر بھی ہے، قرات بھی ہے، قرآن نے اس کو وہ قرآن الفجر کہا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مخصوص جیسے مزدلفہ کی فجر 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 کے 10 راتوں کی قسم، کیونکہ دن ہمیشہ رات کے حکم میں ہے، آنے والا دن رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے عربی میں اعتبار اکثر لیالی کا ہوتا ہے اور دن اس کے تابع رہتے ہیں۔ اور بعض علماء دین کہتے ہیں کہ فجر سے مراد عید الفطر کی صبح، آخری عشرہ کی فجر، اور ولیال عشر سے مراد وہ 10 دن 10 راتیں ہیں جو رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے۔ بہرحال قرآن اس جامعیت کے ساتھ اس کو ذکر کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے فجر ہے، صباح ہے، جن کو احترام و تقدس حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کو نبوت و رسالت جو ملتی تھی وقت صباح میں فیصلہ ہوتا تھا، اور نبوت کا اعلان فرض ہے اور اس کا بیان بھی بالجہر ہے، اس لیے وقت صبح میں جو نماز ہے اس میں جہر ہے، اور اولیاء کو جو ولایت ملتی تھی، مقامات ملتے تھے، وہ عصر میں، اس لیے ولایت کا اخفاء ضروری ہے نہ کہ جہر، اس لیے اس کی قرات بھی بجائے جہر کے سرًا ہے۔ اور اسلام کے ابتدا میں یہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر۔ ہجرت سے 2 سال پہلے لیلۃ الاسراء میں موجودہ تشکیل اور شیڈول دے دیا گیا 5 نمازوں کا۔ والفجر، قسم ہے وقت فجر کی۔ کہتے ہیں کہ قبر میں جب مسلمان کو رکھا جاتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے وقت صلاۃ الفجر آئے گی۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، شاہ عبدالعزیز نے بھی فتح العزیز میں نقل کیا ہے کہ وہ بہت اچھی طرح اس کی امداد کرے گا، وہ منکر نکیر سے نمٹے گا، اور وہ جو سوالات کریں گے ان کے جوابات دے گا۔ یہ بہت خوش ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں، وہ جو گرم بستر، نرم بستر چھوڑ کر کے آپ باد و باران میں، گرمی اور سردی میں جماعت فجر کا خیال رکھتے تھے، آج مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کی مدد و نصرت کروں۔ مسلمانوں کو فجر کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے،
جب سے ان کی فجر متاثر ہے اس وقت سے ان میں فسق و فجور کا غلبہ ہے. والفجر، قسم ہے وقت فجر کی. کہتے ہیں کہ جنت میں بھی یہی ماحول ہوگا، جیسے صبح کی نماز پڑھی جائے اور سورج نکلنے تک کا جو لمحہ ہے کا اس طرح فضائے ہوگی، ماحولیات اس طرح معمور رہے گی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. رات جب ختم ہوتی ہے تب صبح داخل ہوتی ہے. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، یقیناً ہے اس قسم میں، اس میں بڑی قسم ہے عقل والے کے لیے. حجر مانا عقل، جیسے عقل انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اس طرح حجرم مہجورا، ایک رکاوٹ ہے جو روکی جاتی ہے. چنانچہ اوقات کی قدر نہ کرنے والے قوموں پر ہمیشہ پٹکار آئی ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ارم ذات العماد، جو ارم میں رہتے تھے اور بڑے ستون والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، پورے پورے درخت انہوں نے لگائے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ پیدا نہیں کیے گئے ان جیسے اور شہروں میں، بڑے لمبے لمبے قداور، ہزاروں سال عمر. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودی جو تراشتے تھے چٹانوں کو پہاڑ کے وادیوں میں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کیلوں والا. یا تو یہ محاورہ ہے کہ فلاں کا کیل مضبوط ہے، یعنی حکومت پختہ ہے، اور یا یہ کہ فرعون جب کسی کو سزا دیتا تو اس کو چومیخ کرتا، جسم پر جگہ جگہ کیلے ٹھوکتا. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہی لوگ ہیں جو سرکشی کر رہے تھے ملکوں میں. فاکثروا فی الفساد، پس بہت مچایا اس میں فساد. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پر ڈال دیا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا. ایسے کوڑے مارے ان کو اور ایسے ڈنڈے سوٹے برسائے کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب انتظار یعنی طاق میں ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، پس یہی انسان جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب، فاکرمہ ونعمہ، پس اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے خوش رکھتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں علم کے مواقع دیے ہیں، اللہ نے ہمیں علم کے استعمال کا ماحول دیا ہے، اللہ نے ہمیں استاذ اور بخاری ترمذی اور قرآن شریف کا کھلوایا ہے. یہ تمام نعمتیں ہیں، بہت بڑا اکرام و اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا کما حق شکر کرنے کی توفیق دے اور ایک لمحے کے لیے ناشکری سے محفوظ فرمائے. فیقول ربی اکرمن، پس یہ کہتے ہیں میرے رب نے میرا اکرام کیا. یہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اکرام تو ہے، لیکن اکرام چاہتا ہے اور اعظام چاہتا ہے شکر نعمت. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور وہ جب آزمائے اس انسان کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پس کہنے لگتا ہے پروردگار نے میری توہین کی. یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی خوشحالی ہمیشہ کا اکرام ہے، یا دنیا کی بدحالی ہمیشہ کی تکلیف ہے. حق تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو آزمائش ہے، امتحان تو ہمیشہ ایک وقت تک ہوتا ہے. کب سے آپ آئے ہیں کوئی امتحان نہیں ہوا. کھاؤ پیو نان بخور ڈر بزن، کھاؤ پیو. اب کل کا دن اختتام اور دعا کا ہے اور پرسوں آپ کا امتحان ہے.
عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، امتحان کے دن پتہ چل جائے گا کہ سیر سے کتنے پکتے ہیں۔ غیرتی طالب جو ہوتا ہے وہ امتحان سے خوش بھی ہوتا ہے اور تکڑا رہتا ہے، بے غیرت جو ہوتا ہے روٹی خور، وہ خالی وقت گزارنے آتا ہے۔ قرآن کے سائے میں وقت گزارا، ہمیں تو اللہ اجر دے گا، ادارے کو اجر دے گا۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ امتحانی جگہ ہے، اس میں ہر چیز امتحان، اور اس امتحان میں سرخرو ہونا یہ اللہ کے خاص احسان سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو وہ لوگ جن کے لیے اکرام ہمیشہ کا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ صفات سے معلوم ہوں گے، خصلتوں سے، اور وہ لوگ جن کے لیے اکرام آگے جا کے اہانت بنے گا۔ کلا ہرگز یہ پیمانہ نہیں ہے جو تم سمجھے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم اکرام نہیں کرتے ہو یتیموں کا، یہ بہت غلطی ہے تمہاری۔ آپ کے سامنے یتیم یسیر موجود ہے، تم نے ان کا کیا اکرام کیا ہے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ترجیح دیتے ہو، انہیں رغبت دلاتے ہو محتاجوں کو کھانا کھلانے کی۔ اللہ، الحمدللہ، آسمان اور زمین گواہ ہے، اور احسن العلوم کے در و دیوار گواہ ہے کہ یہاں آنے والے طلباء کا الحمدللہ ہماری توفیق سے بڑھ کر اکرام کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ تعالی اگر حق تعالی رضامند رہے، اس کی خوشنودی کے خزائن گنجینہائے سلطنت نصیب رہے، تو یہ آرام اور یہ جتنے بھی آسائشیں ہیں یہ خیر اور برکت کی چیز ہے، اور یہ اس دائمی زندگی کے لیے پیش خیمہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھاتے ہو وراثت سارا ہڑپ کر۔ یہ لوگ جو نہ یتیم جانتے ہیں، نہ مسکین، نہ طلباء، نہ مدرسہ، نہ مسجد، نہ جمعہ و جمعرات، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ بس مال جمع کرنا جانتے ہیں، کوئی مرے اور اس کا پیٹ بھرے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پسند کرتے ہو مال کو بڑی دل جمی سے۔ ہم تو مال پسند نہیں کرتے، ہم مال پسند کرتے کہ ادارے بنے، دیکھو احسن المدارس، دیکھو احسن المقاصد، دیکھو احسن الدراسات، دیکھو الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن، دیکھو جامع عثمان مسجد طاہر، دیکھو جامع مسجد حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نوری آباد۔ ہم تو پیسے چاہتے ہیں کہ دین پر صرف ہو، پیسے بینکوں میں پڑے رہے تو نہ عزت ہے اور نہ کوئی خوشی کا مقام ہے، بلکہ بندیوان اور گر جانے کا دن ہے۔ بینکوں سے پیسہ نکالو اور دینی مدرسوں پر اور طلباء پر اور دینی کتابوں پر اور دینی تعمیرات پر صرف کرو، تاکہ کل تمہارے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مکانات تیار ہو جائے۔ کلا، یہ باتیں یہ نہیں سمجھتے، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب پیٹی جائے گی زمین پیٹ پیٹ کر، زمینیں ایسی زلزلوں کی آوازیں آئے گی جیسے زمین کو کسی کے ساتھ دہ مارا جاتا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے آپ کا پروردگار اور فرشتے قطار در قطار۔ اللہ میدان حشر میں جلوگر ہوں گے اپنی شان اقدس جلالت الوہیت کے ساتھ۔ وجیء یومئذ، اور لائے جائے گا اس دن بجہنم دوزخ کو۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت لینا چاہے گا انسان۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن کہاں فائدہ ہے اس دن کی نصیحت کا؟ وہ تو حساب کتاب کا وقت آ گیا، آپ نصیحت تو فرعون و حامان بھی لے رہا ہے، لیکن نصیحت کی جگہ قبول کرنے کی وہ دنیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے
اللہ نے آپ کو اور ہمیں قرآن سے، مسجد سے، رمضان سے، تراویح سے، توحید سے اور سنت سے اور طائفہ منصورہ اہل سنت والجماعت سے وابستگی نصیب فرمائی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ کہے گا اے افسوس کہ میں نے کیا بھیجا ہے اپنی زندگی میں، کچھ بھی نہیں بھیجا، کام ہی نہیں کیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن عذاب نہیں دے سکے گا کوئی بھی اس کے عذاب کی طرح۔ خدا تعالیٰ کی سزا ہے کتنی سخت ہوتی ہے، صحیح سلامت انسان اس کے جسم میں آگ لگا دیتا ہے، صحیح سلامت سلطنت اور ہر طرف سے ذلتیں شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرف عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھ دے گا اس کے باندھنے کی طرح کوئی، وہ باندھ بھی لیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ جیسے آدمی کسی کو سخت سزا دے کہ پکڑو اسے، پکڑ لیتے کہ باندھو اس کو، باندھو، ڈنڈے لگاؤ، تو اس لیے اللہ نے کہا اس جیسے عذاب اور اس جیسے باندھنا کسی کو نہیں آتا۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو منکرین کے لیے، مانعین کے لیے، جاہدین کے لیے، کافرین اور مکذبین کی سزا ہے۔ جو مومنین ہیں، مخلصین ہیں، مکرمین ہیں، دین پر فدا اور دین کے نعمتوں کے شاکرین اور منقادین ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے انسان جو ہر اعتبار سے قابل اطمینان ہے۔ دیکھو کسی اور ماحول کا آدمی جیسے ہی آئے گا دیکھے گا کہ یہ طالب علم ہے یا مولوی ہے، مجھے ایک اشکال ہے، کہہ رہا میں ایک بات سوچ رہا ہوں، پورا سر سے پاؤں تک گند سے بھرا ہوا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ بس سوراخ ہے ہر جگہ سے، اور دو آنے کا اس کا سوال 2 پیسے کا نہیں ہوتا، وہ اس سے بے چین رہتا ہے۔ طالب علم جس کو تمام علوم و فنون کا پتہ ہے، اس کو ایک اشکال بھی نہیں ہو رہا، نفس مطمئنہ ہے نا، الحمدللہ۔ یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے پوچھا کہ یا تو میرے پیچھے دروازے بند کر رہی تھی اور مجھے روک رہی تھی اور پریشان کر رہی تھی، اور اب میں انتظار میں رہتا ہوں اور آپ کو فرصت ہی نہیں۔ تفسیر قرطبی میں تو بی بی زلیخا نے کہا کہ اس وقت مجھے خدا کی محبت حاصل نہیں تھی، حضرت کے پاداش میں اور دامن پکڑنے کے بعد محبت الہی نصیب ہو گئی، اب دوسری چیزیں دل سے نکل گئی، محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ تو ہمارے طالب علموں کو کوئی اشکال نہیں، ہمارے مدرسین کو ان کو اشکال بہت زیادہ ہے۔ جو دور بیٹھا ہے وہ تپش رہا ہے، جو قریب آ چکا ہے وہ گلی گلزار ہے۔ یہ جو گلی گلزار ہے اس کا نام قرآن نے رکھا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ، ایک طالب علم سے پوچھا گیا آپ کو کھانا کیسے دیا جاتا ہے؟ کہ صبح شام صبح شام صبح شام۔ دوسرے سے پوچھا گیا جو خالی روٹیاں ختم کرنے آیا تھا، ڈاکو چور، اس نے کہا صبح پھر جا کے رات کو عشاء کے بعد مر گیا میں تو، اور ادھر پٹو بچیا۔ بات ایک ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں شکرانے کی زبان ہے کہ صبح و شام ہر وقت، اور یہ کیا کہتے ہیں صبح پھر کہیں جا کے رات کو کہیں۔ ایک ہی بات ہے لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک لب و لہجہ شاکرانہ ہے اور دوسرا کافرانہ ہے۔ وہ ایک کراچی میں ایک بزرگ تھے، تو وہ یہ لوگ ان کو جلسوں کے لیے بلاتے تھے، تو دیکھ لیتے تھے کہ یہ غریب سے لوگ ہیں، یہ کچھ لفافہ وغیرہ تو دیں گے نہیں، کہتے جی سوراب گوٹ میں جلسہ ہے۔ سوراب گوٹ میں؟ اتنا دور تو میں کبھی گیا ہی نہیں۔
ممکن نہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. ہاں بہت دور ہے، میرا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. دوسری پارٹی آئی اور انہوں نے کہا کہ جی کورنگی کریک ایریا سے آگے 25 میل ہماری مسجد اور ادارہ ہے، لیکن گاڑی بھی اچھی لائے ہیں اور لفافہ بھی پیش کرتے ہیں. اچھا یہ کورنگی، یہ 25 میل تو ایک قدم ہے، 2 قدم میں 25 میل. دیکھو ذرا یہ انداز حیات دیکھے ذرا، میں خود میرے سامنے کا واقعہ ہے. اور ایک اور بزرگ اب بھی زندہ ہے، خدا اسے زندہ رکھے. وہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ سالانہ جلسہ ہے، وہ نہیں بھائی نہیں بخاری شریف کے ختم، یہ تو بھائی ختم کرو، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، بالکل رہنے دو اس کو. اور میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹروں نے جانے سے بھی منع کیا ہے، کہیں نہیں جاتا. اچھا جی جاؤ، ناراض نہ ہونا. وہ بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے نا. ایک اور آیا، اس نے کہا جی میں گلگت میں رہتا ہوں اور میں نے یہاں سے اور بنوری ٹاؤن سے پڑھا ہے، لیکن بڑی زمانے سے ارمان ہے کہ آپ آ جائیں. اچھا گلگت، ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے. فوراً اٹھ کے گئے، گھر گئے، کپڑے بدل دیے، چھٹی کیس لے کے آیا. اس نے کہا جی اب نہیں، 1 سال. اوہو اتنی دیر کر رہا ہوں. یہ دیکھ 7 والی جگہ میں نہیں جا رہے، شہر کے مدرسے میں. یہ ایک جنون ہے لوگوں کو بد اخلاقی کا، ایک بد اخلاقی کا جنون ہے. اس سے اطمینان قلب ختم ہو جاتا ہے. اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو اطمینان حاصل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. شاعر نے تو کہہ دیا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ کو یاد کرنا. اذکرنی اذکر کا ہم وقت خدا کے ساتھ مشغول رہنا، یہ ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر ہے. ذکر الرسول، سنت و حدیث ذکر ہے. ھذا ذکر مبارک انزلناہ، قرآن ذکر ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کا علم جس سے دنیا مستنیر و مستفید ہو رہی ہے وہ ذکر ہے. اس سے اطمینان پیدا ہو. درجات بعضها فوق بعض. اے نفس مطمئنہ، 3 قسمیں ہیں نا، امارہ، سرکش، باغی. لوامہ کم از کم شرمندت ہوتا ہے، اور مطمئنہ نہ اس نے کچھ گناہ اور حدود توڑے ہیں اور نہ اسے کوئی خطرہ و خوف درپیش ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جائی رب کی طرف خوش اور خوش کیا ہوا. راضی تو آپ ہے اور مرضی آپ سے خدا ہے. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جائی میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جائی میری جنت میں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہو رہا تھا، چاروں طرف طلباء کھڑے تھے. امام محمد بھی ان میں ہے. امام محمد موطا پڑھنے گئے تھے اور امام مالک کے کفن دفن سے فارغ ہو کے واپس ہوئے. ابن عبد البر نے تمہید کے مقدمات میں لکھا ہے، تمہید موطا کی شرح ہے. امام مالک سے پوچھا گیا بوقت زنکدن نزا کے، کیف تجد نفسک، کیسے محسوس کرتے؟ قال اقبل بین اولیاء الرحمن، خدا کے نیک بندوں کے سامنے مجھے رخصت کیا جا رہا ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ وَالطُّلَبَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُمْ وَلِيٌّ إِلَّا أَن يَكُونَ زَرْوَلِيٌّ.
فرمایا اگر علماء و طلباء بھی اولیاء نہیں ہے تو پھر کہاں سے کوئی ولی آئے گا؟ اللہ اکبر، فادخلی فی عبادی، یہ ایک انعام ہے اور ایک قدر کا مرحلہ ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، مصر کی سلطنت بھی ملی، اپنے والدین اور بھائیوں کی معافی اور واپس آنا، پاس رہنا بھی نصیب ہوا، پوری دنیا ان کے نظام رزق سے مستنیر ہو رہا ہے، لیکن کیا کہتے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھیے۔ سلیمان علیہ السلام کو بحر و بر حاصل ہے، حیوان، انسان، چرند پرند درند، آسمان زمین فضا، ابہر انہر، سب پر سلطنت ہے شرق سے غرب تک، لیکن دعا کیا کرتے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیے خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کہ ہمارے نماز میں بھی متقی موحد ہوتے، ہم سے پڑھنے کے لیے بھی موحد اور توحید و سنت کے قدردان آتے۔ خدا کی قسم ہم وقت اگر ہم سر بسجود رہے اس نعمت کا ہم شکر نہیں کر سکتے، کہیں اور جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوں گے، بدعتی ہوں گے، لعنتی ہوں گے، شیاطین ہوں گے، کیوں؟ وہی چروانہ دن خان، افسوس صد افسوس کہ صاحب ممبر و محراب کو احساس نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کم از کم اتنی زبان ہلائے کہ بھائیوں سر ڈھکنا نماز کا ادب ہے، اچھی عادت ہے۔ چلو یہ کہو، یقین کرو لوگ مسجد میں سیکھنے آتے، لڑنے نہیں آتے، لڑائی تو ہم سکھاتے ہیں انہیں۔ بھائیوں پوری قمیض پہنو، آپ آستین مکروہ ہے۔ بھائیوں صف سیدھی کر لو، صف سیدھی ہو تو نماز قبول ہوگی، اچھی ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے ان تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اور ترمذی میں ہے ان تصفیۃ الصفوف من حسن الصلاۃ۔ بھائیوں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا کریں، یہ عجیب و غریب ہے، یہ بھی جلدی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، لوگ اس سے آگے، امام آگے، تو ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو رہے، کرکٹ کے تماشائی۔ وہ مسلح پر بیٹھے رہو، کوناو لگوا لگو نے خلق نے تپوس کچھ تس بکم ڈنگ روا نہیں ہے، دا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا ان کا۔ چھوٹے مسئلے بھی بیان کرنے اور بڑے مسئلے بھی بیان کرنے۔ ترمذی شریف میں ہے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بہت خفا ہے اور بہت ناراض ہے ان پر۔ ایک وہ شخص جس کو پیشاب پاخانے کا زور لگ رہا ہے اور یہ وضو و طہارت صحیح نہیں کر رہا ہے، نامناسب بات۔ احمد اور ظاہریہ کے ہاں تو دافع الاخبثین کی نماز کالعدم ہے۔ دیکھیے الانصاف، حنابلہ کی معتبر کتاب، اور ہمارے سب کے ہاں مکروہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو گھروں میں جانتا ہے، بھئی تم لوگوں کے کیوں کانا پوسیاں کر رہے ہو، رہنے دو، آپ سے وہ پردہ کر رہے، گھر کس کام کے لیے کہ لوگ چھپے رہے، محفوظ رہے۔ اور تیسرا وہ امام جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے، قوم کے ساتھ نہیں مانگتا۔ یہ دیکھو ترمذی کی حدیث کتاب الصلاۃ میں آ رہا۔ میں نے طلبہ کو کہا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ امام اور قوم مل کے دعا مانگے۔ آگے دعا مختصر بعد المکتوبہ اور مفصل بعد السنن، اس کا کسی ڈاگئی مولانا پنجپیر سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ترمذی کا حوالہ دے رہے ہیں۔
کوئی نہ بھی کرے تو ہم اس کو کون سے اسلام سے نکال رہے ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں۔ آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے، بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا؟ تو اس سے میں نے استدلال اس طرح کیا ہے کہ قوم کو بھی امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی ماہنامے میں کسی غیر مہذب مفتی کا یہ لکھنا کہ امامت کے بعد قوم اور امام ایک دوسرے سے فارغ ہے، کچی عقل، خام مطالعہ، مسلک و مذہب سے بے خبری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نمازوں کے بعد علماء درس دیتے، نمازوں کے بعد کئی جگہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کے بیانات ہے۔ تبلیغ نصاب بھی کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے۔ شیخ الحدیث نے 50-60 سال بخاری پڑھائی سہارنپور مظاہر العلوم دیوبند ثانی میں، اور پھر یہ کتاب اپنے چچا مولانا الیاس کے لیے لکھی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے خدا تعالی حضرت شیخ کی قبر پر اور مولانا الیاس اور مولانا یوسف کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ پورے عالم میں اس کتاب کا فیض ہے۔ اور جامعہ عربیہ احسن العلوم اور جامع مسجد احسن دنیا کا اول و آخر ادارہ ہے، جس میں طلباء میں سے ایک طالب بعد الظہر کھڑے ہو کر تبلیغ نصاب بما فضائل درود کے پڑھتا ہے، اور وہاں کا عاجز اور فقیر خادم علم اور طلباء کا وہ بھی محراب میں اسی نیت سے بیٹھا رہتا ہے کہ میں بھی شریک ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ نفس مطمئنہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ہمراہی کی برکات ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے، غالیت المواعظ میں ہے، کہ انفراد سے اجتماع افضل ہے۔ اس لیے ہم درس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، ویسے بھی ہمارے محتاجی بہت زیادہ ہے، ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ اور میں نے حدیث کے مطولات میں دیکھا ہے کہ جو زیادہ دعائیں مانگے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جو دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ مردود الدعوات ہے، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے باہر نکالا ہے۔ سورۃ البلد مکی ہے اور ترتیب میں 90 ہے اور نزول میں 35 ہے، 1 رکوع اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ بلدیہ کے جو مسائل ہے اس صورت میں اللہ نے بڑے خلاصے اصول سے ذکر کیے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء وولیہ المرتضی شافع الشفعاء یوم الجزا وعلی آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء کا مولد، جہاں آپ تشریف فرما ہوئے مکہ مکرمہ۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ نازل ہونے والے ہیں یعنی فتح کرنے والے ہیں اس شہر کو۔ یہ ایک بشارت تھی کہ اگر انبیاء کی ہجرت پیش آئی اور آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ گئے، ایک نہ ایک دن اللہ پھر آپ کو یہاں لائے گا۔ حل بمانے غانم و فاتح، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر چیز یہاں محترم ہے، جو اور چوئنٹی بھی نہیں ماری جاتی، بال بھی نہیں اکھیڑا جاتا ہے، حرام ہے نا، لیکن پیغمبر آپ کے خون بہانے کے لیے ظالم تیار ہے۔ وانت حل، آپ کا خون حلال سمجھتے ہیں اس شہر میں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد اور اولاد کی۔ والد آدم علیہ السلام اور ولد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ہر باپ کی اولاد پیاری ہے اور اولاد کا باپ محترم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو محنت مشقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے۔
یہ انسان جب چلتا پھرتا ہے اور یہ مشقت کرتا ہے تو عجیب بات ہے کہ یہ طویل عمر پاتا ہے، اچھی صحت پاتا ہے، اور جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اعضاء گھس جاتے ہیں، آپس میں جم جاتے ہیں، اس کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، سینکڑوں بیماریاں عام لاور ہو جاتی ہیں۔ ایکسرسائز کا جو فارمولہ ہے، مشقت بدن کے جو قاعدے ہیں اس کے اوپر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ ہم نے پیدا کیا اس انسان کو محنت مشقت میں۔ مادہ کس طرح بنا، کس طرح پہنچا اپنے محل کو، کس طرح جم گیا، بچہ بنا، کیسے بڑا ہوا ماں کے بطن میں، رحم میں، کس طرح باہر آیا ہے، ساری مشقت ہے۔ بغیر مشقت کے کچھ نہیں ہوگا۔ بے مشقت نہیں یہاں آرام نہیں ملتا ہے، گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں سب پیر جواں ملتے ہیں، جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے، اور ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، طالب علم سبق یاد کرتا ہے، ایک درجہ دوسرا درجہ، در بدر خاک برسار، پریشان، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اس کو چراغ بنا دیتا ہے، مصطفی سورج اور چاند بن جاتا ہے، پھر آپ ہی آپ ہوں گے اور دنیا آپ کے فیض کا محتاج ہوگی۔ خواول خرد ازان وقی بیا ال خرد اخکار وقی تش پتورا و کالو خان تگورا پدی کارنے کی۔ امام بخاری کہتے ہیں من لم یتعلم فمن این یعلم، جو سیکھتا نہیں سکھائے گا کیا، پڑھائے گا کیا ہو۔ آپ مشقت تو کر چکے ہیں، مبارک دن، جو چھٹیاں ہیں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار سکتے تھے اپنے گھر وطن میں، وہ آپ نے قرآن پر قربان کیے۔ قرآن بھی آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا، جب نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ خاندان، صرف قرآن ہی قرآن ہے جو شافی و مشفع ہے۔ لیکن کچھ قدم آگے بھی بڑھانا تھا، اور کچھ اس سبق کا احترام کرنا تھا، اور اس وقت کو قیمتی بنانا تھا۔ استاذ کی مثال ڈاکٹر کی ہے، ڈاکٹر خیر خواہی کر سکتا ہے، دیکھو یہ بیماری ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ دوا کھانا چاہیے، اتنے دنوں بعد مجھے پھر دکھانا چاہیے۔ اب اگر مریض اس پر عمل کرے تو خیر خواہی فائدہ مند ہو گئی، اگر مریض عمل نہ کرے تو پٹے گا مریض، نہ کہ ڈاکٹر پٹے گا۔ استاذ روحانی معالج ہے، وہ طلبہ کے سامنے عالی مضامین رکھتا ہے، بہترین مقالات کرتا ہے، اور ان لوگوں کے حوالے دیتا ہے جن سے اللہ راضی رہے اور جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے کار خیر کیے، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کے احسانات قیامت تک انسانیت پر۔ یہ محنت مشقت تو کرنی پڑے گی۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ ہے کیسی کیسی محنتیں لوگ کرتے ہیں۔ شاہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند جانے سے پہلے تاکوٹ میں مولانا فضل خالق صاحب تھے، شیخ الکل فی الکل، ان سے پڑھ رہے تھے، اور چھٹیوں میں گھر گئے تھے بار مولا۔ وہاں سے جب واپس آئے کافی وقت ہو گیا تھا، چھوٹے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کہیں سے کھانا مانگے، تو مسجد میں پرانے طلباء جو رہے تھے چھٹیوں میں جا چکے، ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے، ٹکڑے، خشک ٹکڑے،
شاہ صاحب نے ان میں سے ایک اچھا سا ٹکڑا ڈھونڈا. پرانے زمانے مسجد میں مٹکے ہوتے تھے, گھڑے ہوتے, منگی بہو, اور اس کے اوپر مٹی کا کنڈول ہوتا تھا, اس میں پانی بھرا اور وہ روٹی اس میں رکھی کہ یہ نرم ہو جائے تو میں کھاؤں گا. تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. صبح جب اذانیں ہونے لگی اٹھ گئے, دیکھا تو اس روٹی کے ٹکڑے نے پانی چوسا تھا اور جیسے لوہا تھا اسی طرح پتھر پڑا ہوا ہے. لیکن دیکھو پھر کیا محنت مشقت کا ثمرہ نکل آیا. یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں, پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. نو رحمت دیوی دا خدای پا پاک روح دا انور شاہ کشمیری, او بیشمیر شاگردان پا وطننو کے لری. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اور ہم نے پیدا کیا انسان کو محنت مشقت کے لیے. اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. بخاری شریف کتاب الایمان. مدد حاصل کرو صبح چلنے کی اور شام کو چلنے سے اور رات کے اندھیرے میں. جب میں نے یہ پہلی مرتبہ بیان کی, ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو صالح گھرانے کا ہے اور نیک لوگوں کا خیر خواہ ہے, زار و قطار روئے. وہی دا حدیث تھے, میں نے بخاری شریف حدیث سے. ہم تو ایک ٹائم ورزش بتاتے ہیں, پیغمبر نے 3 وقت بتائے, صبح اور شام اور تھوڑی دیر کے لیے رات کو. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. مشقت تو ہے لیکن جسم کندن ہو جائے گا. وہ ایک طالب علم تھا, مجھ سے پڑھتا تھا. جب میں نے اس کی تفسیر کی, مجھے کہتے ہیں دا کبڈ دے جی. میں آؤ پیچھے تھا کبڈی نہیں. وہ کبڈ مار تھا بہت مشہور. صبح سرد میں وہ پنجاب میں ایک کھیل ہے, اس میں کبڈی کھیلتے ہیں. ایک یہ کبڈی دا وہ بلتتی دا. ماں تو دا خو صفاق کاری کی جب وہی ماں بتا انسان نہ کبڈی دے پارا پیدا کڑا ہے. دارالعلوم دیوبند میں بھی کبڈی بڑی مشہور تھی. استاد مولانا عبدالحنان اس کے روح رواں تھے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. آیا گمان کرتا ہے کہ قادر نہیں ہوگا اس پر کوئی بھی. یہ کوئی خیال ہے, یہ کوئی عقل ہے تیری جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا. قمیص میں کوئی چونٹی گئی, جب تک قمیص کیا شلوار بھی اتار دو گے. ایک چونٹی تو آپ سے شلوار اتار رہی ہے. ذرا سا درد ہوا کہاں ہے پتہ نہیں ہے, بے چین بہت زیادہ. یا خدا یا یہ انسان بھی تکبر و غرور کرتا ہے, شرم کرنا چاہیے. یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے میں نے خرچ کیا بہت بڑا مال. لبد ڈھیر پیسے میں خرچ کی. اور شکر وبا سچ بدین خرچ ہوئے الحمدللہ. ایحسب ان لم یرہ احد. ہے یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھتا ہے کوئی بھی. وہ خدا نہیں ہے, وہ ہر جگہ اپنے ذات, اپنے علم, اپنے قدرت سے موجود. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے نہیں دیے اس کو 2 آنکھیں. ولسانا اور زبان, وشفتین اور 2 ہونٹ. وہدیناہ النجدین اور رہنمائی کی اس کی 2 راستوں کی طرف. 2 راستے ہیں, حق کا و باطل کا, اخلاص کا اور نفاق کا, ایمان کا اور کفر کا, ہدایت کا اور ضلالت کا. تمہیں مشقت کر کے ایمان کے راستے اختیار کرنے ہیں. فلقتہم العقبہ, پس یہ داخل ہی نہیں ہوا مشکل گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ, آپ کو کیا پتہ ہے عقبہ کیا ہے. فک رقبہ, آزاد کرنا ہے غلام کا, لوگوں کے بندنوں سے آزاد کرنا ہے. اللہ, آزادی اور حریت وہ اسلام میں ہے.
اسلام جب آیا تو انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، جیسے گائے بھینسوں کی منڈی آئے، بھیڑ بکریوں کی منڈی آئے، اس طرح انسان بھی منڈیوں میں بکتے تھے. لیکن اسلام نے زبردست انصاف کیا، اور کسی نے قسم کھایا وہ پوری نہ ہوئی غلام آزاد کرے، کسی نے قتل خطا کیا آزاد کرے، قتل عمد کیا آزاد کرے. کتنے موقع ہیں غلام آزاد غلام آزاد غلام آزاد. آج پوری دنیا کے اندر کوئی وہ غلام نہیں جو بازاروں میں بکے. آخر میں کہا الانسان لا یباع ولا یشترى، انسان کی خرید و فروخت حرام ناجائز. فک و رقبہ. عمر فاروق اعظم نے ایک مہر بنائی عوام کو لگانے کے لیے. اس پہ لکھا ہوتا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی. اور ایک مہر حضرت نے بنائی اور اس پر لکھا ہوا تھا متستعبدتم الناس، کب تک لوگوں کو غلام بنائے رکھو گے. وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اور ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا. لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے آپ. سعودیہ میں یہ مرض پیدا ہوا ہے. ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا فخر و مفخر ہے. ہمارے لیے ان کا نقصان اور ان کا زوال بھی نہایت افسوسناک ہے. خدا نہ کرے کہ حرم کے سامنے رافضی مجلسی اور نام نہاد مجتہدین پھرتے رہے. اللہ اس مضبوط حکومت کو اور مضبوط کرے اور اس کو اخلاق اور انصاف دے، لیکن لوگوں کو غلام بنانے کے در پہ یہ بہت نامناسب بات ہے. بی بی مریم کی والدہ نے جو نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو مجھے آپ دیں گے وہ اللہ کے دین کے لیے آزاد ہوگا. طالب علم ہوگا، طالب علم آزاد ہے. فضل علی مولانا صاحب کہیں گئے تھے، جہانگیرہ پل سے آ رہے تھے. ایک طالب علم تھا جو کافی سالوں سے وہاں پڑھ رہا تھا. یہ طالب علم کہاں جا رہے ہو؟ یہ رجی ویسے دل نے کہا کہ اس گاؤں کو چھوڑوں، کسی اور گاؤں میں چلا جاؤں. استاد جی نے کہا ڈوڑائی نشتہ نے میں ہوئے نئی دا خمبیرہ ڈوڑائی خان خیلو محلہ عرصہ وقت سالہ نہیں ہوئے سر سبق نے کی گی وی نار وقت کی تو ساتھ دریا بھی بہ رہا ہے نا، دریا کابل. استاد ورتوئی سبق وافرہ ڈوڑائی وافرہ ابو وافرہ نو سے چرتا دے کافرہ بیارہ واپس میرے جی نے بس دو. طالب علم یہ ایک عجیب جائیداد ہے، کسی کی ہے نہیں، بس یہ اللہ کی ہی ایک ملکیت ہے. مجھے کوئی کہتے فلاں طالب آئے گا، میں نے کہا طالب جب تک یہاں ہو تو سرمایہ ہے، جب چلا گیا جہاں ہو خدا اس کو خوش رکھے. اس کے لیے ہر جگہ احسن العلوم ہے اور بدر العلوم ہے. طالب کے ساتھ زیادہ دل باندھنا نہایت ناموزون فعل ہے. پکڑ ہے خدا کی. طالب دے چانر ہے، بس دو کام جانتا ہے، ایک سبق بہت اچھی طرح اور دوسرا جہاد. اللہ اکبر، یہ صدق کی دلیل ہے. اور استاذ کا نام بھی اس کو عزت کے ساتھ لینا نصیب ہوتا ہے. وہ مولانا حسن جان نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں لکھا ہے ہمارے اردن کے استاد نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی استادوں کی ایسی خدمتیں ہوتی ہے جیسے پختونوں کے ہاں ہوتی ہے. پختونوں کے ہاں تو استاد جی بس جب کہہ دیا تو سمجھ لو گے سب کچھ ہو گیا. الحمدللہ. تو عجائب و غرائب طلباء، اللہ ان کو جہاں کہیں ہو خوش و خرم رکھے، امن و امان حفاظت سے مالا مال رکھے، اور اللہ ان کو آفتاب و مہتاب کی طرح پورے عالم کے لیے مینار رشد و ہدایت رکھے. تو فک و رقبہ، ہم ان کو غلام نہیں بنانا چاہتے. اللہ ان کے درس، ان کی تدریس، ان کی تعلیم، ان کی امامت، ان کے دینی مناسب مبارک فرمائے جہاں کہیں ہو. سبحان اللہ. فک و رقبہ، یہ مشکل گاٹی کیا ہے؟ انسانوں کو غلامی کے بندھنوں سے نکالنا ہے.
اللہ سبحان اللہ، محبت کے بندھن میں باندھا جا سکتا ہے. بندے ہلکا بگوش ارن نوازی برود. بہت تابعدار آدمی کا بھی اگر آپ خیال نہیں رکھتے تو چلے جائے گا. لطف کن لطف کے بیگان شود ہلکا بگوش. ایسی پیار اور محبت دو کہ پرائے بھی جان چڑکنے لگے. اللہ. فک رقبہ. اللہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک انسان کورک نہیں ہو سکتا، اور تینوں امام مان رہے کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے دیتا نہیں، کئی قرضے چڑھے ہوئے اور سودے کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو روک لیا جائے کہ آئندہ سودا نہ کرے. لیکن امام صاحب کہتے ہیں یہ انسانیت کے خلاف بات ہے. وہ جانے اس کے بوجھ جانے، قرضے جانے، لیکن لا یحجر علیہ. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے ثالث میں، انسان کو کاروبار سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھو امام اعظم پر کس قدر اثر ہے غلامی کو ختم کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو صاحب ثروت و دولت بھی بنایا تھا. آپ کے شاگرد کہتے ہم پہ استاد اتنا خرچ کرتے تھے کہ ہم سب غلامان ہیں، جتنا حضرت جہاں چاہے ہمیں بازار میں بیچے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یا کھانا کھلانا ہے اس دن میں جو بہت بھوک اور افلاس کا ہو. مسغبہ کے بارے کے آدمی نانے شبینہ کا محتاج ہو. توبہ. روٹی سالن تو کیا کہ سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی. اس دن کھانا کھلانا. کھانا تو کھلایا. خان صاحب نے بھی اپنے ولیمے کا مولوی سعید کے مدرسے میں جا کے خود بھی ساتھ شریک ہوا. اچھا انداز ہے، لیکن اور کاموں کے لیے بھی تکڑا ہونا ہے. یتیمن ذا مقربہ. یتیموں کو جو رشتہ دار بھی ہے. او مسکینن ذا متربہ. یا مسکینوں کو جو مٹیالے ہیں، مٹی پہ بیٹھے رہتے محتاج لوگ، کبھی کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی راستے میں مزدوری کے لیے. اللہ. ثم کان من الذین آمنوا. پھر ہے بھی ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں صبر و استقامت کی. وتواصوا بالمرحمہ. اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مہربانی کرنے کی. ترحم خیر لک تعظم. بہترین ادا مومن کی یہ ہے کہ اس کے رحمت عام ہو، اس کی خوشیاں عام ہو. اورنگزیب عالمگیر فرماتے تھے سزا دینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو معاف کرنے میں ہے. اللہ اللہ. اولئک اصحاب المیمنہ. یہ ہے قسمت والے لوگ، دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے. والذین کفروا بآیاتنا. اور وہ لوگ جو نہیں مانتے ہمارے دین کو. ہم اصحاب المشأمہ. وہ بد نصیب ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار موصدہ. ان کے اوپر آگ ہر طرف سے بند کی جائے گی. ہر طرف سے اس لیے کہ اس نے جوتا پہنتے وقت خیال نہیں رکھا، اتارتے وقت نہیں رکھا، کھانا کھاتے وقت نہیں رکھا، تقریر کرتے وقت نہیں خیال کیا، راستے پہ چلتے ہوئے نہیں کیا، کتاب اور تیپائی کا فرق نہیں کیا. ہر طرف سے اس نے سنتوں کو اجاڑا ہے. آج ہر طرف سے اس کو آگ میں گھیرا جاتا ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. سورۃ شمس مکی ہے، ترتیب میں 91 ہے اور نزول میں 26 ہے. ایک رکوع اور 15 آیات ہے. آفتاب و مہتاب اور دیگر خدا کی قدرت کی جو نیرنگیاں اور کرشمے ہیں ان کا استحضار و اقسام و اشہاد ہے اس سورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. کہتے ہیں شمس سے مراد آفتاب نبوت،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وضحاہا اس کا فیضان نبوت ہے۔ شمس تو ہے یہ اپنی جگہ سورج، اس کی شعاعیں بہت کارآمد ہے، باقاعدہ آدمی کو یرخان ہو جاتا ہے جب کئی دن تک وہ سورج کی دھوپ نہ دیکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے 6 انجیکشن لکھے تھے کہ بس یہ لگوانے اور نہیں لگانے، اتفاق سے انجیکشن خریدے گئے، لگانے میں دیر ہوئی، اور میں 2-3 دفعہ یہاں طالب ہمارے ایک جامعہ کے کتابوں کا ذمہ دار، اب تو غیر ذمہ دار نظر آیا ہی نہیں چھٹیوں میں، تو اس نے بعض کتابیں جو بوسیدہ تھی قلمی یہاں دھوپ پہ لگائی، تو خالی گھنٹوں میں بھی آ کے کھڑا رہتا تھا، جگہ جگہ سے دیکھتا تھا کہ اس کتاب میں کون سا حصہ صحیح ہے کون سا خراب ہے۔ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ دھوپ لگی ہوگی روزانہ۔ اچانک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے دوبارہ چیک کیا تو مجھے کہا نہیں وہ انجیکشن روک لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ دھوپ میں بیٹھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہ وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ جیسے موبائل آپ چارج کرتے ہیں، بیٹری چارج کرتے ہیں، اس طرح انسان کی چارجنگ کے لیے یہ بھی ایک ضروری مرحلہ ہے کہ کبھی کبھی وہ دھوپ سے بھی گزرے، اور یہ دھوپ اس لیے تیز ہوتی ہے تاکہ پھل پکے، فصلیں پکے، اناج پکے، اور پھر وہ لوگ جو صحیح پکے نہیں ہوتے ان کو بھی پکا لے، پھر زیادہ پک جاتے ہیں، یکدم پانی ختم ہو جاتا ہے ان کا، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ 65 آج مرے ہیں اور کل 150 مرے ہیں، ایدی ہوم میں جگہ ہی نہیں ہے، بلاکوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلم، ہر کلمہ گو انسان کو ہمیشہ کے لیے تکلیفوں سے بچائے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کے جلووں کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے بعد آئے۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر والشمس سے مراد آفتاب نبوت ہے تو والقمر سے مراد خلافت ابو بکر صدیق، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اس سب کو روشن کرے، یہ عمر فاروق کی خلافت ہے۔ جس جیسی خلافت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کے علاوہ کئی نہیں ہوئی۔ آپ خود فرماتے تھے لو مات الکلب جائعا علی شط الفرات لعمر یسأل عنہ یوم القیامہ، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرا تو عمر سے اس بارے میں سوال ہو۔ وہ ہمارا وزیر اعظم نحال ثابت ہوا ہے، جمعے کا قاتل۔ اب وہ لوگوں کو کہتا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو، تم نے اپنے اقتدار کے لیے کیا تھا، ملک کے فائدے کے لیے نہیں کیا تھا۔ کوئی بات ایسی بھی تو کرو جس سے انسانیت کی خوشبو آئے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتنوں نے سر اٹھایا اور سیاپاشیاں قدر ٹمٹمانے لگی۔ خلیفہ عادل تھے اور برحق تھے، اللہ کی مرضی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مدینے سے باہر ایک کنویں کے کنارے بیٹھے تھے، ٹھنڈی ہوائیں تھی، ٹھنڈی جگہ تھی۔ اتنے میں ابو بکر آئے بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر آئے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان جب آئے تو جگہ کم ہو گئی، اس کو بھی جگہ پھر مل گئی۔ آپ نے کہا عثمان آپ پر ایک آزمائش آئے گی۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگوں گا۔ زندہ تابندہ نبی آخر الزمان خبر دے رہے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کرے ابو بکر و عمر۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا عقیدہ اور تقدس مسلم ہے، اور پھر فرمایا اے عثمان اس بلوہ اور آزمائش سے آپ خیریت سے رخصت ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے
جان دے دی لیکن لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں فرمائی. مسئلہ بہت غمگیر ہے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور ان قدرتوں کی جس نے بنایا، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور ان قدرتوں کی جس نے بچھایا ہے. اللہ، جیسے دسترخوان بچھتا ہے، جیسے قالین بچھتا ہے. طحا شہر ہے مصر میں، امام طحاوی وہی کے حدیث کے مسلم امام اور فقہائے احناف کے سپہ سالار. اللہ نے ان کو ایسی تصنیفات کا موقع دیا تھا. احکام القرآن انہوں نے لکھی ہے، 40 جلدوں سے زیادہ جلدیں آ رہی. ایک کتاب لکھی اختلاف الفقہاء 700 جلدوں میں، اور شرح المعانی جو سبقاً طلباء پڑھتے، اور شرح مشکل 16 جلدوں میں. کہتے ہیں سلف میں اکثر التصانیف امام طحاوی. صحت اسانید کے علاوہ بقیہ علوم میں فاق علی البخاری و مسلم، شان ورشا سے کہتے ہیں. دوسرے طحطاوی ہے. طحطاوی امام ابن عابدین فتاوی شام والے کا استاد ہے، اور جیسے علامہ شامی نے در مختار کی شرح رد المختار لکھی، انہوں نے بھی حاشیہ لکھا ہے در مختار کا. اسی میں لکھا ہے نا کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہے. یہ متاخرین کا مذہب ہے. متقدمین کل کے کل اور اکثر متاخرین وہ اب بھی کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائیں. بعض علماء اس بات کو نہیں سمجھتے. مجھے ان کے علم پر افسوس ہے. ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں منہی عنہ روزوں میں لکھے، ناجائز روزوں میں. باہر شرح کنز میں منہی عنہ روزوں میں، نہر میں منہی عنہ ہے، محیط سرخسی میں منہی عنہ ہے. تو امام ابو حنیفہ کا اپنا مذہب و مسلک مطلقاً کراہیت کا ہے، اور علماء نے کہا عید کے دن کا فصل ہو جائے گا بعد میں رکھ سکتے ہیں. امام ابو یوسف کہتے ہیں کبھی کبھی رکھے اسی مہینے میں. ابن المبارک بھی کہتے ہیں ترمذی میں کہ اگر کبھی کبھی رکھے تو گنجائش ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ایک سنت جب مکروہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو ترک سنت اولا ہے. اس لیے شوال کے 6 روزے نہ رکھنا بہتر ہے، اور یہ عین حنفی مذہب ہے. چونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کس مذہب کہتے کس کو ہے. تو میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان الفتوی مطلقا علی مذہب الامام. اور جب آپ پڑھیں گے اعلام الاعلام تو پھر کہو گے بان الفتوی مطلقا علی مذہب النعمان. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور ان قدرتوں کی جنہوں نے اس کو بچھایا ہے. ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسانیت کی اور ان قدرتوں کی جس نے اس کو سنوارا ہے. انسان من حیث الانسان تو محترم ہے، لیکن انسان من حیث الانسان اگر باوصف نہ ہو تو پھر ثم رددناه اسفل سافلین. اولئک کالانعام بل هم اضل ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین کائنات بھی یہی ہے. فألہمها فجورها وتقواها، بس الہام کیا اس کو گناہوں کا اور پرہیزگاری کا. وہی قطعی چیز ہے، اور الہام ظنی چیز ہے. علماء علم کلام میں کہتے ہیں کشف الولی و الہامہ و کرامتہ و منامہ لیس بحجت شرعیہ ان وافقت الشرع قبلا
وَإِنْ خَالَفَ رُدَّ. کسی بھی ولی کامل کا کشف، کرامت، الہام، خواب کوئی دلیل نہیں. اگر شریعت کے مطابق ہے کہ بھئی تفسیر کی پابندی کرو، وقت پر آؤ، نماز کا خیال رکھو، روزے میں بیہودہ باتیں نہ کرو، تو بہت اچھا قبلہ. اور اگر خلاف شریعت کوئی بات دل میں ڈالی جاتی ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. یہ بات فرقے جو ہے نا وہ قرآن شریف کو الہامی کتاب کہتے ہیں. یہ توہین ہے، یاد رکھنا. قرآن الہامی نہیں ہے، وحی کی کتاب ہے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہے. الہامی کتابیں تو وہ ہیں جو اپنی طرف سے گڑی گئی ہے، جیسے مرزائیوں کی کتاب ہے، وہ ان کے شیطانی الہام کا آئینہ دار ہے. چونکہ الہام میں فسق و فجور بھی شامل ہے، اس لیے علماء نے قاطبتاً کہا کہ الہام دلیل نہیں ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا، لیکن موسیٰ کا نام لیا اور خضر کا نام نہیں لیا. عبدم من عباد، ایک بندہ تھا ہمارا، بس ایسے گھومتا پھرتا ہے، کیا کرنا ہے اس کو. یہ فضیلت ہے پیغمبر کی اور وحی کی الہام اور ولایت پر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پس الہام کیا اس انسان کو گناہوں کا بھی اور پرہیزگاری کا بھی. خلط ملط ہے تو خلط ملط کو صاف کرنا شریعت سے ہے. اس لیے بزرگان دین جب کسی کشف، کرامت، الہام کو دیکھتے اس کا پردہ کراتے ہیں. اور کشف، کرامت یا الہام ولی کا ظاہر ہونا ایسا ابناک ہے جیسے حائضہ عورت کے حیض کا لوگوں کو پتہ چلے. یہ نہیں کہ ڈنڈورے پیٹتے رہیں گے. اس زمانے کے وہ جاپانی ولی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یقیناً کامیاب ہے وہ جس نے اس نفس کو سنوارا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور یقیناً نامراد ہے وہ جس نے اس کو مٹی میں گاڑا. کذبت ثمود بطغواہا. تکذیب کی سمودیوں نے سرکشی کر کے، یعنی کذبت ثمود وطغوا تغواہا، فعل مقدر ہے. اذ انبعث اشقاہا. جب اٹھا ان کا بدبخت سالف بن قزار یا قزار بن سالف، جس نے وہ ناکارہ عورت سے یارانہ کیا تھا اور اس نے اس کو کہا کہ میں باقاعدہ آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی، لیکن آپ صالح کی اونٹنی سے مجھے چھڑا لیں. اور وہ راستے میں بیٹھ گیا اور شام کو جب وہ جنگل سے چر کے آ رہی تھی اس کے کونچے کاٹ ڈالے. پچھلی ٹانگوں کو کونچے کہتے. فقال لهم رسول اللہ. پس کہا ان کو پیغمبر خدا نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا. خیال رکھو اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کا. وہ جب پانی پیتی تھی پورا پورا نہر خالی ہو جاتا، تالاب خالی ہو جاتا. فَكَذَّبُوهُ. پس ان کمبختوں نے حضرت صالح کی تکذیب کی. فَعَقَرُوهَا. اور اس کے کونچے کاٹ ڈالے. جب بھی اولیاء پر ہاتھ ڈالا گیا اور پاکان پر ہاتھ ڈالا گیا ہمیشہ عذاب الہی متوجہ ہوا ہے. یہ تو ناقۃ اللہ ہے، اور وہ پر ولی اللہ، کتب اللہ، مساجد اللہ، طالب علم، یہ سب دین کا سرمایہ ہے. فتح بزازیہ میں لکھا ہے کہ دین کا طالب علم بھی شاعر اللہ میں سے، اس کو دیکھتے ہی دین سمجھ میں آتا ہے. بس ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر. دم دما یو دم دم مزید سے مراد ہے ہلاکت ڈالنا. بس دمادمت ہو گیا ان کا رب کی طرف سے. بذنبہم، ان کے گناہوں کے مارے. فسواہا، بس سب کو برابر کیا یعنی غارت کیا. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ اس کے کسی انجام سے. انسان جب کچھ بڑا قدم اٹھائے تو خوف ہوتا ہے، یار کسی کو پتہ چل جائے گا، حق ہو یا نہ حق ہو.
لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے ایک مرغا بھی مر گیا نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مالک پوچھ رہا ہے آپ سے. اور اگر آپ کے ہاتھ سے انسان مرا، اللہ نہ کرے، اللہ پاک کسی کا ناحق خون نہ کرائے، تو بھی پریشانی پیش آئے گی. کیونکہ دنیا اس طرح جگہ ہے کہ جس میں ہر عمل اپنا وبال چاہتا ہے یا مآل چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مار ڈالے، کوئی پوچھنے والا ہے کتنے لوگ اس گرمی میں مر گئے، کتنے لوگ بارشوں میں مکانات کے نیچے تلے دب کے مر گئے، کتنے لوگ مختلف بیماریوں میں، کہیں ڈینگی مچھر کاٹتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی سیلاب میں ڈوبتے ہیں. خدا تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا یخاف عقباہا، وہ اللہ نہیں ڈرتا کسی کام کے انجام سے. سورت واللیل یہ مکی ہے اور ترتیب میں 92 ہے اور نزول میں 9 نمبر پر ہے. رکوع 1 ہے اور آیات 21 ہے. اس صورت میں بھی شمس و نہار، مواقیت کی تکریم و تعظیم کے مسائل ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ان اوقات اور زمانے سے کام لیا اور ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوئے، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قیمتی اوقات اور قیمتی زمانہ ضائع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جس وقت وہ اندھیرا چھا جاتا ہے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ اجالا ہو جائے. تاریکی ہوتی ہے پھر یکدم صبح صادق آتی ہے اور دن دہاڑے ہو جاتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، اور ان قدرتوں کی جس نے پیدا کیا مرد اور زن. ذکر سے مراد وہ خاص عضو نہیں ہے، مذکر مراد ہے، اور انثی سے مراد زن مراد ہے، مادہ مراد ہے. یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے نا. کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے. کسی کو لڑکے ہی لڑکے دے دیے جیسے ابراہیم علیہ السلام، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیے جیسے لوط علیہ السلام، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا جیسے یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، کسی کو دونوں دے دیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 بیٹے ہوئے، چھوٹے مرے، اور 4 بیٹیاں ہوئی، سب بڑی ہوئی اور شادیاں ہو گئی. 3 پیغمبر کی زندگی میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ آپ کی وفات کے 3 مہینے بعد. وما خلق الذکر والانثی. پھر اللہ تعالیٰ نے آفرینش، انسانوں کی افزائش مرد اور زن، نر اور مادے سے چلایا ہے. یہاں تک کہ یہ تحقیق آئی کہ درختوں میں، احجار و اشجار کے اندر بھی مرد و زن کے مادے چل رہے، جوڑے چل رہے. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہے. ہماری کوشش تفسیر کی، ترجمہ کی، تراویح کی، تلاوت کی، توحید کی، سنت کی، منکرات کے رد کی، معارف کے آگے بڑھانے کی یہ کوشش ہے. دوسرے لوگ دوسری طرف لگے ہوئے ہیں. ان سعیکم لشتی. کوشش تو ہر انسان کرے گا، بغیر کوشش کے تو ایک چوئنٹی بھی نہیں رہتی. وہ امیر تیمور نے شکست کھائی تھی، دشمن بہت مضبوط تھا، بہت غمگین تھا. اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز لے جا رہی تھی، جب آدھے تک لے جا کے گر جاتی تھی. کافی دیر اس کو دیکھا تو اس نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کیا، بار بار گئی ہو آئی ہو اس طرح کم کر کے. تو اس نے کہا اس چونٹی کے برابر بھی تیری ہمت نہیں ہے، اور ہمت باندھا، اور اس کے بعد جو حملہ کیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے فتح یاب فرمایا. ان سعیکم لشتی. کوششوں کا کوشش کرنا بہت ضروری ہے. وہ پیر صاحب نے کسی مرید کو تعویذ دی نا کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا، تو حضرت نے ساتھ ہی بھی کہا کہ تسم ہلا جلا کر، تم بھی ذرا اوپر نیچے ہوتے رہو. ایسا نہ ہو کہ تعویذ کے انتظار میں بیٹھ جائے
بلکہ آپ کی جو کوشش ہے وہ بھی جاری رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. آپ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اونٹ پر آیا ہو. کہا عقلتہ، اس کا گھٹنا باندھا ہے؟ اس نے کہا بل توکلتہ واطلقتہ. آپ نے کہا یہ توکل تھوڑا ہی ہے، آپ کے ذمہ جو کام تھا اس کا گھٹنا باندھا، وہ تم نے نہیں کیا ہے. آپ کی جو کوشش تھی وہ نہیں ہوئی، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ توکل ہے؟ علماء کہتے ہیں توکل نام ہے ترکب الاسباب و عدم الاعتماد. اور جو توکل کرے اور اسباب بھی نہ جوڑے اس کو علماء کہتے ہیں تعطل، بیکارگی، وہ حرام نہ جائے. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. شتا جمع ہے شدید کی، جیسے مرضا جمع ہے مریض کی، اور جرحا جمع ہے جریح بمانے مجروح کے. فقہ میں آتا ہے کئی متفرقات ہوتے ہیں، کئی شتى المسائل ہوتے ہیں. وفیہ مسائل شتى ہے متفرقہ. فاما من اعطى، پس جس کسی نے دے دیا، واتقى اور بچ کے رہا، اللہ کے نام پہ خیرات دی، زکات دی، صدقہ دیا، فطرانہ دیا، علماء طلباء مساجد مدارس دینی سلسلوں کو آباد رکھا، واتقى اور واقعی گناہوں سے بچا، وصدق بالحسنى اور تصدیق کی بہترین کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. فسنیسرہ للیسرى، پسند قریب آسان کر دیں گے اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کر کے. سہولت پیدا کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ آپ اعطاء لوجہ اللہ کریں، خدا کے نام پر خیر خیرات کریں. اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچے، واتقى. اور تیسرا یہ کہ ہمیشہ عقیدہ توحید پختہ رکھیں، وصدق بالحسنى. پھر آپ کے کاموں میں اللہ مدد کرے گا اور سہولت نصیب فرمائے گا. تفسیر نیشاپوری میں اور تفسیر نصفی میں، بیضاوی میں اور شاہ عبدالعزیز کے فتح العزیز میں کہ یہ اوصاف ابوبکر صدیق کے، اللہ نے ان کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے. اور صحابہ بھی ہے لیکن وہ ثانوی ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور تکذیب کی بہترین کلمے کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ پسند قریب آسان کر دیں گے اس کے لیے اور مشکلیں ڈال کر. دن بدن بندن لگیں گے، دن بدن پریشان ہوگا. کہتے اس کا مصداق ابو جہل ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور کام نہیں آیا اس کو اس کا مال جب اوپر سے نیچے گرا. ردی کہتے ہیں پھینکنے کی چیز. ردا کے معنی اوپر سے نیچے آنا، تردا اوپر سے نیچے آیا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا. وان لنا للآخرۃ والأولی، اور بے شک ہمارے ہی ہے آخرت اور دنیا. آخرت یقینی ہے اور مضبوط ہے اور پائیدار ہے، اس کو مقدم کیا. جیسے خلق الموت والحیات، اور دنیا تو چند روزہ ہے اور ابھی ختم ہونے والی ہے، اس کو مؤخر کیا. یعنی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، یعنی ہدایت کی ضرورت دنیا میں بھی ہے تاکہ آدمی ثابت قدم رہے صراط مستقیم پر، عقیدہ توحید پر اور اتباع سنت پر. اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو توحید و سنت پر مرے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے جو شعلوں والی ہے، جہنم. اللہ محفوظ فرمائے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں جائے گا اس میں مگر بدبخت. الذی کذب وتولی، وہ جس نے تکذیب کی اور منہ موڑا.
یہ بھی ابو جہل یا عتبہ اور ولید ابن مغیرہ سب مصداق کے بڑے کفار ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچایا جائے گا اس سے پرہیزگار، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو دیتا ہے مال کے سنور جائیں. مال خرچ کرنے سے انسان بنتا ہے. اللہ اکبر. مال خرچ کرتا ہے کہ تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. اردو میں کہتے ہیں سنور جائے، جو بندتی جوڑشی. مال رکھنے سے فرعون بنتا ہے، متکبر و مغرور بنتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ دیا جاتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ ڈھونڈ رہا ہے رب العزت کی رضا، خوشنودی. علماء دین نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کے اوصاف. وبهذا القدر نکتفی اليوم، ختم سورۃ الضحیٰ سے ہی مناسب ہے. انشاءاللہ کل صبح اپنے ٹائم پر 8 بجے ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق و خیر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین. اللہم احفظنا واحفظ العلماء والطلباء ومعاونیہم ومحسنیہم وشاکریہم ومنقادیہم من شر الاشرہ وافساد المفسد وقتل القتال وسفک السفاک. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علیہ. ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عفوا جو کتب ممتعہ فی الفقہ و اصولها قد ذکرت قبل ذلك مسلسلا ولكن انت غافل او نائم فلا لك الا ان تصدع. تذکرہ مفسرین کے عنوان سے کوئی کتاب ہے، تذکرہ مفسرین کے نام سے ہی کتابیں ہیں. عربی بھی تو بہت زیادہ ہے. طبقات المفسرین داودی کا ہے، سیوطی کا ہے، مولانا پنپیر کا بھی ہے نیل السائرین فی طبقات المفسرین. مولانا قاضی زاہد الحسینی کی اردو میں ہے طبقات المفسرین. کئی کتابیں ہیں. جب منہ میں خون آ جائے، میں نے کہا موبائل آ جائے اور خون منہ میں ہی ہو اور لعاب میں خون اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کب ٹوٹے گا؟ جب ڈنڈا اندر کرو گے. کیا سب کچھ تو ہو گیا.